ادب اور احترام سے ام حبیبہ زوجہ رسول شاہ جی ام المومنین، ہر مومن کی ماں، وہ مومن ہی نہیں جو انہیں ماں نہ سمجھی، 100% ماں ہے۔ اللہ نے یہ آیت ان بندوں کے چہرے پہ لعنت بھیجنے کے لیے بھیجی تھی جو انہیں رسول کی بیوہ سمجھ کے شادیوں کے منصوبے بنا رہے تھے۔ کئی بندوں نے بات سمجھی ہے، کئیوں کے سروں سے گزر گئی۔ شریعت میں بندے کے مر جانے کے بعد بیوی ہو جاتی ہے بیوہ، بیوہ عدت گزار لے تو شادی کرنا اس سے ہے ثواب۔ کئی ثواب کے شوقین میٹنگ کر رہے تھے، نبی بیمار ہے، دنیا سے چلا جائے گا، 9 بیوہ چھوڑے گا، مفت مشوری کا موقع ہے، میں اس سے شادی کروں گا، میں اس سے۔ غیرت پروردگار نے آیت بھیجی، خبردار تمہاری ماں ہے۔ جو ہے کہ نہیں، نبی کی بیویاں ہماری مائیں، اور ام حبیبہ کی رشتہ داری ہے نہایت خطرناک۔ ہندہ کی بیٹی، ابو سفیان کی بیٹی، بڑے یزید کی بہن، چھوٹے یزید کی پھوپھی، اور شیعہ سلام کرتے کردار کی وجہ سے۔ فتح مکہ ہوئی، باپ آیا بیٹی کے گھر ملنے کہ میں سسر ہوں رسول کا، یہ نبی کے بستر پہ بیٹھنے لگا۔ اس نیت والی شریف بی بی نے یہ کہہ کے ابو سفیان کے نیچے سے محمد کا بستر کھینچ لیا کہ ناپاک پاک کی جگہ کبھی نہیں آ سکتا۔ تو جو ہے کہ نہیں آپ حضرات کی علی ایک قبلہ کی آمد میں مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے درود یاد نہ ہو، ساتھ والے سے پوچھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن سارے پڑھو محمد و آل محمد۔ یہ جتنے بندے پکھیاں دے نال نال بیٹھے وہ چپ ہے، مل کے سارے صلوات پڑھو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ میں حبیبہ سے پوچھو، یہ تو کلمہ پڑھ کے آ رہا ہے، معافی مانگ کے آ رہا ہے، انتم الطلقاء کا تاج سر پہ سجا کے آ رہا ہے، آزاد کردہ غلام کا میڈل سینے پہ لگا کے آ رہا ہے، اور بی بی نے مصلی کھینچ لیا، رسول کا بستر کھینچ لیا۔ ناپاک پاک کی جگہ۔ اب جسے گرمی لگ رہی ہے اسے یہ فکرہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جو ولایت علی کی گرمی مست ہے اسے سمجھ میں آئے گا، یوں بستر کھینچ لے گا۔ ناپاک پاک کی جگہ نہیں آ سکتا۔ ہم سلام کرتے ہیں کیونکہ نبی کی اچھی بیٹی بیوی ہوتی وہی ہے، نبی کی اچھی بیوی ہوتی وہی ہے جو شوہر کی جگہ پہ باپ کو نہ بیٹھنے دے۔ تو جو خود کمپین چلاتی پھرے، یہ پہ اچھا نہیں ہو۔ حسنین سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، اس لیے کہ ان کا کردار اتنا بلند ہے۔ ساری بیویوں میں ہمیں خدیجہ جیسی دوسری کیوں نہیں نظر آئی؟ اس جیسا کردار ہی کسی کا نہیں۔ میں نے بڑی بڑی امہات المومنین کا کردار اٹھا کے دیکھا، عزت مآب ہے، عظمت مآب ہے، لیکن تنخواہیں مقرر تھی بیت المال سے، اس کی 5,000 مہینہ، اس کی 2,000 مہینہ، اس کی 3,000 مہینہ۔ جتنی جتنی حکومت کے ساتھ جس کی رشتہ داری جتنی زیادہ تھی اتنا وظیفہ زیادہ ملتا تھا، باقیوں کو تھوڑا ملتا تھا۔ اب انہیں میں خدیجہ سے کیسے ملاؤں؟ یہ اسلام کے ٹکڑوں پہ پلتی رہی ہیں، خدیجہ اسلام کو اپنے ٹکڑوں پہ پالتی رہی۔ بولنا جنہیں بات سچ محسوس، حیران ہو کے نہیں کوئی ثبوت ہو کسی کے پاس کوئی اور تو پیش کرو۔ پیغمبر کی ساری ازواج اسلام کے وظیفے پہ پلتی رہی ہیں، خدیجہ اسلام کو اپنے وظیفے پر پالتی رہی ہے۔ باقیوں کی ٹولیاں احترام محمد مصطفیٰ میں، میں اس منبر پر کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کروں گا کہ جو میرے بچے کو کسی بھی میدان میں، کسی بھی مقام پر، کسی بھی گفتگو میں شرمندگی کا باعث بنے۔ میں 4 عباس کے علموں کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی ساری بیویاں جتنی بھی تھیں ان کی ڈولیاں احترام محمد مصطفیٰ میں، ان کے وارث خود محمد مصطفیٰ کے دروازے پر چھوڑ کر
کر گئے ہیں. اکلوتی ہے بطول کی ماں کہ جس کے لیے محمد دولہا بن کر گیا ہے ڈولی لے کر. ازواج اسلام کے وظیفے پہ پلتی رہی ہے. خدیجہ اسلام کو اپنے وظیفے پر پالتی رہی ہے. باقیوں کی ٹولیاں احترام محمد مصطفیٰ میں اس منبر پر کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کروں گا کہ جو میرے بچے کو کسی بھی میدان میں کسی بھی مقام پر کسی بھی گفتگو میں شرمندگی کا باعث بنے. میں 4 عباس کے علموں کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی ساری بیویاں جتنی بھی تھیں ان کی ڈولیاں احترام محمد مصطفیٰ میں ان کے وارث خود محمد مصطفیٰ کے دروازے پر چھوڑ کر گئے ہیں. اکلوتی ہے بطول کی ماں کہ جس کے لیے محمد دولہا بن کر گیا ہے ڈولی لے کر. اکلوتی بطول کی ماں اکلوتی شہزادی اکلوتی ہے کہ جس کے دروازے پر پیغمبر خالی ڈولی لے کے سوالی بن کے گیا, دولہا بن کے گیا, بارات لے کر آئے. مولوی کو اور کوئی زور نہ چلو. ہاں بی بی خدیجہ بیوہ تھی. خدیجہ بیوہ نہیں تھی, مولوی بیوہ ہے. ادھر سوچنے لگتے ہیں پریشانی ہو جائے. بیوہ جس کا واہ نہ چلے, اس کا واہ نہیں چلا. خدیجہ بیوہ تھی, خدیجہ بیوہ تھی, لیکن وہ جب رسول کے حرم میں آئی وہ کنواری تھی. اصل وجہ یہ ہے خدیجہ کو بیوہ اس لیے کہتا ہے کہ کسی اور کے کنوارے ہونے کے فضائل پیش کر سکے. میں مولا کے بڑے مستند ذاکر قبلہ ملک غلام جابر سے آپ کی دعا لے کے قبلہ آخری آدمی تک جس بندے کو سچ محسوس ہو اسے حسین کا واسطہ وہ بولے, جسے غلط محسوس ہو اسے حسین کا واسطہ چپ رہے. میں دونوں قسمیں دے کے یہ منبر پہ فکرہ کہہ رہا ہوں. کہا کہ خدیجہ بیوہ تھی اور وہ کنواری تھی. غازی عباس کے عالم کی قسم کوثر شاہ جی, خدیجہ واحد ام المومنین ہے جسے محمد کنوارا ملا. خدیجۃ الکبریٰ واحد ام المومنین ہے جسے محمد مصطفیٰ کنوارا ملا, جس کے خرچے نے نبوت کا چرچا کر دیا. میرے جیسا کتا کروڑ سال بھی پڑتا رہے وہ اس کی دنیاوی دولت بھی بیان نہیں کر سکتا. آخرت کے خزانوں کی کیسی ملکہ ہے یہ تو اللہ جانتا ہے, اس کا رسول. دنیا کے خزانے نہیں. بڑے بڑے مورخین نے لکھا, کوئی کہتا ہے پہلا اونٹ یمن پہنچ رہا ہوتا تھا, آخری مکے سے روانہ ہو رہا ہوتا تھا. غلاموں کے کمر بند سونے کے, میں کیا کیا بیان کروں. ایک جملہ کہتا ہوں مختصر, اللہ کا سب سے بڑا نبی جس کے پاس ملازمت کرتا رہا, سید الانبیاء جس کا تنخواہ دار ملازم رہا. اس میں غلط بات کون سی. ابو طالب کے پاس آئی, اے سید العرب, میں سب سے بڑی رئیسہ ہوں عرب کی, اور یہ سارے چور اچکے یہ میرا اونٹ لوٹ لیتے ہیں, میرا مال لوٹ لیتے ہیں. سردار ہونے کے حوالے سے آپ کا فرض ہے میرے مال کی حفاظت کریں. ابو طالب علیہ السلام نے بہت بڑی دعوت کی, پورے عرب کو بلایا اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, کیا خدیجہ سے پارٹنرشپ کرو گے؟ ایک بندہ 100 روپے کی چھاپڑی لگاتا ہو, اس کے بعد ٹوئٹا کمپنی والا آ جائے, بھئی آپ رل کے کاروبار کریے.
اس بندے تو میں چپ ہونے جی بندے ہو گئے، ایسے بندے چپ ہو گئے. ان کا خدیجہ سے اور ہم کائنات میں پہلی لمیٹڈ فرم ہے تو جناب ابو طالب کی ذہانت سے. یہ جتنی بینکیں دنیا میں کھلی ہوئی ہیں یہ تدبر عمران کے صدقے کے طور پہ کھلی ہوئی، یہ تدبر ہے جناب عمران کو. آپ نے قبلہ ذوالفقار شریف فرمایا ایک اونٹ ہے لے آؤ، ایک بکری ہے لے آؤ، ایک بھیڑ ہے لے آؤ، ایک ستوؤں کی مٹھ ہے لے آؤ، جو ہے لے آؤ، میں تمہیں اس کے ساتھ پارٹنر بنا دوں، اور جتنا تم دو گے اتنے حساب سے منافع گھر بیٹھے وصول کرو. ایک اونٹ بھیجو گے قافلہ واپس آئے گا 2 اونٹ لے لینا، ایک بھیڑ بھیجو گے قافلہ واپس آئے گا 2 بھیڑے لے لینا. عربوں کو بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے گھر بیٹھ کے حصہ ملا دیا. اللہ نے آیت بھیج دی بعد میں اسی رپورٹنگ پہ لیلاف قریش، ہم نے قریش کے لوگوں کو گرمی اور سردی کے سفر سے بچا لیا. گھر بیٹھے رہو، ابو طالب کا صدقہ کھاتے رہو. حکمت عمران کیا تھی؟ اگلے دن جب قافلہ نکلا تو ڈاکو نیزے لے کے حفاظت کر رہے تھے، ہمارا مال جا رہا ہے. وہ ڈاکو جو تھے وہ محافظ ہو گئے. امن امان سے قافلہ واپس آیا. بی بی کو 50,000 دینار طلائی، پہلے سے زیادہ فائدہ ہو. بی بی جناب عمران کے پاس آئی، کہا یہ سارا مال آپ کا حق ہے، یہ اٹھا لیجیے. فرمایا میں اجرت لے کے احسان نہیں کرتا، میں اجرت لے کے احسان نہیں کرتا. بی بی فرماتی ہے میں بھی شرمندگی کی زندگی زندہ نہیں رہنا چاہتا. اب وہ لیتا نہیں اور وہ فرماتی ہے کہ ضرور لو. آخر دیکھ کے کہتی ہے کوئی اور حکم؟ اچھا یہ ہو سکتا ہے. ابو طالب فرمایا میرا بھتیجا جوان ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنا کام خود کرے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. اس کا سارے مال کا مالک بن کے جو اگلے ہفتے قافلہ جا رہا ہے اسے لے کے چلا. صبح کے وقت شریف چچا شریف بھتیجے کو نوکری دلانے کے لیے خدیجہ کے دروازے پہ پہنچا. ملکہ انجیل کے خواب شرح میں نور محمد کی پہلی کرن پہنچی. ملکہ شرافت بستر رحمت پر تڑپ کر کھڑی ہوئی. دروازے پر آئی، حریر و دیبا کے پردوں سے جھانک کے دیکھا، بچپن میں دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر مجسم محمد بن کے سامنے کھڑی ہوئی. کیا یہ تو وہی ہے جو خواب میں آتا ہے اور بچپن سے آتا ہے؟ اور ملائے اعلیٰ تو نوری فرشتہ کہتے ہیں یہ تیرا سردار بنے گا. لیکن ابھی زبان سے کچھ فرمایا نہیں. میسرہ نامی غلام کو بلایا، ڈیوٹی لگائی. میسرہ تو نے نہ بوری اٹھانی ہے، نہ رکھنی ہے، نہ اونٹ باندھنا ہے، نہ کھولنا ہے. تیرا کام صرف یہ ہے قدم قدم پہ اس کے ساتھ سایہ بن کے تو نے رہنا ہے. واپس آ کے اس کے عادات، اس کے خصائل، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا پہننا، اس کا بولنا، یہ سارا تو نے مجھے بتانا ہے. قافلہ روانہ ہوا، شام پہنچا، تجارت ہوئی. قافلہ واپس آیا، قافلے کے پہنچنے سے پہلے میسرہ پہنچا. کرسی پر ملکہ انجیل تشریف فرما ہوئی، حریر دیبا کے پردوں کے پیچھے باادب غلاموں کی طرح نظریں جھکا کے میسرہ کھڑا ہوا. بی بی نے پہلا سوال کیا، میسرہ محمد کے عیب بتاؤ. یہ کئی بندے اس فکرے میں بھی چپ ہوئے، جہاں شادی کرنی ہو وہاں فضائل نہیں پوچھتے، وہاں پوچھا جاتا ہے عیب. میسرہ محمد کے عیب بتاؤ. میسرہ جو تبسم محمد کی لکیروں میں گم تھا، اس نے اپنی زبان کو کھولا، کہنے لگا خلق کا کریم ہے، خالق کا عظیم ہے، گفتار کا صدیق ہے. بی بی فرماتی ہے تم نے سوال سنا نہیں. میں نے پوچھا کوئی عیب بیان کر. کہتے بی بی کائنات میں عربوں سے بہادر کوئی نہیں، عربوں میں ہاشمیوں سے شریف کوئی نہیں، ہاشمیوں میں عبد المطلب سے بڑا سردار کوئی نہیں، عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، اور عبداللہ کے اکلوتے بیٹے کا نام ہے محمد. وہ دیکھ کے فرماتی ہے میں پوچھتی ہوں کوئی عیب بیان کروں. کبھی بھی پہلے پورے قافلے کو کھلاتا ہے، آخر میں خود کھاتا ہے. بی بی فرماتی ہے میں نے پوچھا کوئی عیب بیان کرو. بی بی جس راستے سے گزرتا ہے جو پتھر کا ذرہ اس کے قدموں سے مس ہو جائے وہ عقیق یمنی بن جاتا ہے. بولو جی زبان مولا نے عطا فرمائی.
جو دنیا میں مصطفیٰ کی شان میں نہیں بولا وہ قبر میں بھی گنگا ہو کے پڑا رہے. آواز دے کے میسرا کہتا ہے بی بی جس راستے سے گزرتا ہے درخت جھک جھک کے سلام کرتے ہیں. بی بی جس راستے سے گزرتا ہے ابر کا ٹکڑا ہوا میں اڑتا اڑتا اس کے پروٹوکول کے لیے اس پہ سایہ کرتے ہوئے چلتا ہے. بی بی فرماتی ہے میں پوچھتی ہوں کوئی عیب ہے تو بیان کر. کہتا ہے بی بی رستے میں گرمی ہوتی ہے, گرمی میں سفر کے اندر پسینہ آتا ہے, پسینہ کپڑوں میں بستا ہے, کپڑوں میں بدبو ہوتی ہے. اس بدبو کو دور کرنے کے لیے ہم عربوں نے مشک و عنبر و کستوری کو اپنے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے. سفر کی صحبتوں میں جب بھی کوئی کپڑے پہنتا ہے تو وہ خوشبو لگا لیتا ہے. لیکن کعبے کے رب کی قسم اس سفر میں نہ مشک کی ضرورت, نہ عنبر کی ضرورت, نہ کستوری کی ضرورت. اس کے بدن سے پھوٹتا ہوا پسینہ مشک سے اعلیٰ ہے, عنبر سے بہتر ہے, کستوری سے بہترین ہے. بولو جی زبان والا نہیں آتا, چپ رہ کے نہیں. جسے حق محسوس ہو میرے ساتھ ساتھ بولتا ہے. سفر طویل ہے, دیکھ لو میری طرف, مشک سے بہتر ہے, عنبر سے اعلیٰ ہے, کستوری سے بہتر ہے. بی بی کہتی ہے کوئی عیب ہے تو بیان کر. پلٹ کے کہتے تیری عزت کی قسم اللہ کی ذات نے اس میں کوئی عیب خالق کیا ہی نہیں. میں 14ویں صدی کے بے غیرت ملا سے پوچھتا ہوں, اعلان سے پہلے غلام کو محمد میں کوئی عیب نظر نہیں آیا. کلمہ پڑھ کے اس بے غیرت ملا کو محمد عیب دار کے سراغ سے نظر آیا. اسے کس طرح سے ذات مصطفیٰ میں عیب نظر آئے. آواز دے کے کہتی ہے میسرا 20 اونٹ بھرے ہوئے سونے کے, 80 اونٹ چاندی کے, یمن کی جائیداد, تو فتح قبول کر. کام صرف اتنا میرا رشتہ لے جا. لاڈلے نوکر بھی عجیب ہوتے. کہتے بی بی کام بڑا ہے اجرت تھوڑی ہے. خدیجہ فرماتی ہے پھر منہ سے مانگ, نظریں جھکا کے کہتے ہیں جنت کا وعدہ کر. تو سن کے مان گئی ہے میں تو دیکھ کے آیا ہوں. پھر میں میسرا وعدہ ہو گیا خدیجہ تجھے جنت میں پہلے بھیجے گی. پیغام ہے خدیجہ الکبریٰ لے کر, شریف نوکر شریف ملکہ کا پیغام لے کر شریف مالک کی خدمت میں. یہاں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں قبلہ سے دعا لینے کے لیے بزرگوں سے دعا, لیکن توجہ بھی خاص کر. شریف گھروں کی بیٹیاں اپنا رشتہ خود نہیں بھیجتی. جڑے چپ کو سوچ کے دسے کیوں بھائی. شریف گھر کو کوئی لڑکا پسند بھی آ جائے نا وہ بچ بندہ پا لینا. بعض اوقات جی انہوں نے آخو ساڈے وال ویکھا کہتے ہیں نہیں. جیسے رسول نے اپنی بیٹی کا رشتہ اللہ کے ذمہ لگایا ہوا تھا. شریف بیٹی اپنا رشتہ اس گئے گزرے دور میں بسم اللہ. یہ جیسے آپ مولوی صاحبان سے نہیں کہتے مولوی صاحب ہمارے گھر ایک رشتہ ہے, ہمارے قابل کوئی گھر ملے. آپ ہمیں جانتے ہیں, ہم جیسا کوئی گھر ملے, ایسا پڑھا لکھا ایسا شریف کوئی گھر ملے تو کوئی رشتہ دیکھیے. پھر اس مولوی ذاکر کی جتنی جتنی رینج ہوتی ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں ان گھروں پہ نگاہ ڈال, اس گھر کے برابر کوئی گھر نظر آئے تو وہاں رشتہ کرتا ہے. نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ لگایا تھا اللہ کے ذمہ. اللہ کی رینج ہے عالمین کے اندر, اسے علی سے اچھا کوئی دولہا نظر آیا ہی نہیں جو محمد مصطفیٰ کے گھر کی ٹکر کو ہو. سارے سارے مل کے حسین بادشاہ وہ بیچ میں بندہ ڈالتے. خدیجہ الکبریٰ شہزادی نے قبلہ اپنا رشتہ خود بھجوایا. میں چاہتی ہوں میرے دولہا بن جاؤ, میں چاہتی ہوں میرے مالک بن جاؤ. اللہ کو خدیجہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی. اس نے کہا خدیجہ میں نے عورت کو ناز دیا ہے, وہ پہل نہیں کرتی. تو نے میرے محمد کی عزت کی خاطر اس ناز کو توڑ دیا, اپنا رشتہ خود بھجوایا. جسے پتہ ہو اس بات کا وہ ضرور بولے, اور جو سوچنا چاہے وہ بے شک سوچ کے بولے, اور جسے رات کو سمجھ آئے وہ بے شک رات کو بولے. لیکن عادل امام کے ماننے والوں کی توجہ چاہتا ہوں, کیونکہ خدیجہ نے کر دی لڑکی ہو کے پہل, اللہ کے پاس چڑھ گیا ادھار کیونکہ نبی اس کا تھا. اس نے خدیجہ تو نے میرے محمد کی عزت کی خاطر عورت کے ناز کو توڑ کے پہل کی ہے. میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک اس کی امت میں جب بھی نکاح ہوگا
मौलवी पहले लड़की की मर्जी पूछेगा फिर लड़के के पास पहले चली जाएगा लड़की को। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लड़का बिल्कुल तैयार होता है दस्तखत करने के लिए, और बंदे आके कहते हैं मौलवी साहब बिस्मिल्लाह, और लड़का तैयार होता है और वो कहते जी पहले उधर। अगर वो कह दे मंजूर है फिर लड़के से पूछते मंजूर है। मैं सिरा पैगाम लेकर आया। ये कुछ लोग आजकल ये फिक्रे बड़े आम ये तो गर्दान बड़ी लंबी होती है। बीबी ने अपना रिश्ता खुद भेजा। ये कुछ बंदे आजकल पढ़ते हैं जी अबू तालिब रिश्ता लेकर गया, तौहीन मुस्तफा है। तारीख उठा के देखो, बीबी ने रिश्ता भेजा। अगर ये रिश्ता मेरा नबी भेज देता तो दो रफड़ बड़े पड़ने थे। पहला रफड़ डालना था मौलवियों ने, वो कहते जी अमीर औरत को रिश्ता भेजना सुन्नत रसूल शकलैन है। आगे जी हुजूर पाक जी सुन्नत में दां भेजे। वो इतनी बड़ी बड़ी डिश उठा के ना मौलवी, बस बस करो, सुन्नत है रसूल अल्लाह, इसे खत्म करो। अकल का अंधा, थोड़ा डालना भी तो रसूल अल्लाह की सुन्नत है। सरकार इतना डालते थे सारा खत्म कर देते। तू जो डिश में सुन्नत आजमाए, ये तो मसला खतरनाक है। दूसरा मसला खराब होता ज़हनियत मुस्तफा पे एतराज होता कि जी दौलत देख के रिश्ता भिजवाया, पैसे की जरूरत थी रिश्ता भिजवा दो। खदीजा ने रिश्ता खुद भिजवाया। जब रिश्ता भिजवाया तो नबी ने हाँ नहीं की। वो बेगैरत माशरे के फर्द होते हैं जो बार बार हाँ कर लेते हैं। ये गैरत का खालिक मुस्तफा है। फरमाया मैं अपने चचा से पूछूंगा। कौन सा चचा? अबू तालिब। जितने उलमा व ज़ाकिरीन बैठे होंगे कदमों की खाक हो, जितने मोमिनीन बैठे तुम्हारे कदमों की खाक हो, बेखसूस सादात उज़ाम पूरी तवज्जो चाहता। मैं चचा से पूछूं, ये खुद बोलता है। क्यों भाई मेरे हैरान दोस्तों? इमाम हुसैन तुम्हारी जवानी सलामत, मोहम्मद मुस्तफा खुद बोलते हैं वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो कहता है ये कह, ये कह, ये कह, नुत्क नहीं करता उसकी मर्जी के बगैर। मौलवी कल का मरता आज मर जाए, आयत बता रही है। अल्लाह पूछ रहा था अबू तालिब तेरी मर्जी क्या है? अभी पूरे मजमे की तवज्जो नहीं हुई, बात मुकम्मल नहीं हुई। अल्लाह बोल रहा था मुस्तफा की जबान में अबू तालिब तेरी मर्जी क्या है? लाहौर जी मैं थोड़ी देर बाद अजय मैं गल दस दे बाद फिर ना ठीक है। समझो मेरी जान में कौन पूछ रहा था? अल्लाह मियां अली के बाप से तेरी मर्जी है? ये कह दे ना तेरी रजा क्या है? यानी अगर कोई मौलवी ये कह भी दे कि जनाब अल्लाह मियां हो कि अबू तालिब से पूछेगा तो उसे जाके अल्लामा इकबाल की कब्र पे जाके टक्कर मार के मर जाए। उसने क्यों कहा था खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी। वो बंदा अबू तालिब
جس کی مرضی ہے خدا پوچھتا ہے. یہ ہاں کہتے تو ہاں، وہ نہ کہتے تو نہ. ابو طالب نے ہاں کی. حق المہر کا میں اپنی جیب سے دوں گا. کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر کی دوسری سب سے بڑی شادی، عزت کے لحاظ سے یہ دنیا کی دوسری بڑی شادی، خدیجہ اور مصطفیٰ کی شادی. سب سے بڑی شادی ہے علی اور فاطمہ کی شادی. اس لیے کہ خویلد کی بیٹی کا نکاح اور ہوتا ہے، محمد کی بیٹی کا نکاح اور ہوتا ہے. جو نکاح ابو طالب پڑھائے وہ اور ہوتا ہے، جو نکاح اللہ پڑھا رہا ہو وہ نکاح اور ہوتا ہے. اس رنگ سے، اس ڈھنگ سے، اس شان سے، اس طریقے سے کائنات کے سب سے بڑے نبی محمد مصطفیٰ کو ابو طالب نے تیار کیا. یاسین کا صحرا، طٰہٰ کی لڑیاں، مزمل کی مہندی، ہم المفلحون کے خزانے، شرابن طہورا کے ساگر. اے جڑے بندے ناراض ہو تو کارڈ آیا ہی کوئی نہیں، جڑے بندے راضی ہو تسی شادی شریک ہو سو. یاسین کا صحرا، طٰہٰ کی لڑیاں، مزمل کی مہندی، ہم المفلحون کے خزانے، شرابن طہورا کے ساگر. ومن یتوکل اللہ کا عصا ما ذاق اللہ بشرا کا سرما. قل اعوذ برب الفلق کی دھونی تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ سکے. یمشون علی الارض کے نالین. انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، انما یرید اللہ کی چادر. ومن شب سے بد دعا کا کلا سر پہ سجا کے جلنے والوں کو جلا کر ابو طالب بازو پکڑ کر بتا کے جا رہا تھا عرب کے یتیم نہیں عالمین کے سردار کی بارات. محمد سردار بارات لے کر چلو، سردار کی بارات لے کر چلو. سیادت دروازہ خدیجہ پہ سوالی ہو گئی. علی کی عزت کی قسم یہ نکاح باسعادت ایسا عظیم نکاح کہ اس نکاح کے بعد دلہن کی سرداری طواف کرنے لگی. طواف سمجھ، جدھر دیکھتی ہے ادھر سرداری. شوہر نبیوں کا سردار. جتنے جتنے بات یقین آتی جائے تھوڑا تھوڑا بول. قبلہ جی شوہر سید الانبیاء، ٹھیک ہے. پھر بیٹی پیدا ہوئی سیدۃ النساء العالمین. بیٹی جوان ہوئی، اس کی شادی ہوئی. جیسے شادی ہوئی سید الوصیین. پھر بیٹی کے بیٹے پیدا ہوئے سیدہ شباب اہل الجنہ. جو پڑھے لکھے تھے وہ سمجھ گئے، جو میری طرح تھوڑے پڑھے لکھے انہیں بات مزید سمجھا دیتا ہوں. خدیجہ کی شادی ہوئی، شوہر نبیوں کا سردار، بیٹی عورتوں کی سردار، داماد ولیوں کا سردار، نواسے جنت کے جوانوں کے سردار. کمی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ خدیجہ کے مقابلے پہ آ گئے. تقریر ایک طرف خطیب آل محمد علامہ حضرت زیدی آل اللہ مقامہ حسین کی ماں، اس کا ثواب ان کی روح پر فضل کو عطا فرمائے. قبلہ کا ایک شعر ہے. قبلہ ساری تقریر ایک پلے میں رکھو، یہ شعر ایک طرف کئی گنا فضل میں بڑھ جائے گا. بزرگوں کی باتیں، بڑوں کی باتیں، بڑی باتیں. زیدی صاحب فرماتے تھے مصطفیٰ یہ کہتے تھے، یعنی جو ساری تقریر میں چپ رہا ہے اس شعر پہ چپ رہا وہ اتنا زیادہ خطرناک ہے. مصطفیٰ یہ خصوصاً جو علامہ اقبال کی طرح بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں انہیں شعروں پہ داد زیادہ دینی چاہیے. مصطفیٰ یہ کہتے تھے، میں قبلہ سے دعا حاصل کرنے کے لیے میری طرف سے یہ فکر، مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ سے.
کی علامت دشمنی خدیجہ سے۔ خدیجہ کی بیٹی کا احترام کر تو جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو جنت میں ضرور جائے۔